السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے ہر شر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ کی توفیق سے ہم آج غسل میت کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کورس میں شامل تمام طالبہ کو دل کی گہرائیوں سے القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا لیسن ہے، اور پہلا لیسن ہے تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان ضرورت مہیا کرنا، آراستہ کرنا۔ تکفین سے مراد ہے کفن دینا۔ مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں۔ اور تجہیز و تکفین سے مراد کہ موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن امور کی حاجت ہوتی ہے وہ تمام امور بجا لانا۔ اس میں میت کا غسل، کفن اور نماز جنازہ، قبر کی کھدائی سب شامل ہیں۔ اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ایک مسلمان اگر فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے، اس کی غسل میں اس کو ساتھ دینا چاہیے، کفن پہنانے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور نماز جنازہ میں اس کے شریک ہونا چاہیے، اور قبر کی کھدائی میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور پیاری بہنوں، ہمارے ہاں اگر کوئی میت ہو جائے تو ہم سب سے پہلے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب میت سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو اپنے دلوں سے یہ خوف نکال دیجئے، اور میرا مقصد بھی اس کورس کو کرنے کا یہی ہے کہ آپ کے دلوں سے میت کے لیے خوف نکل جائے، اور آپ کے گھروں میں، اگر محلے میں کہیں بھی اگر کوئی ماتم ہو جائے، کوئی میت ہے، تو آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے، ہاتھ روکنا نہیں ہے، پیچھے نہیں کرنا۔ اس کو غسل دینے میں، اس کو کفن پہنانے میں آپ نے ساتھ دینا ہے، گھر والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں میت ہو جائے تو آپ نے خود اس کو غسل دینا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ میت کسی کو کھاتی تو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے، جہاں میت ہوتی ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ میت جو کہ اس میں سانس نہیں ہوتی، وہ اٹھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتی، تو وہ کسی کو کیا کہے گی؟ اور ہم نے اپنے دلوں سے یہ خوف نکال دینا ہے کہ ہم نے اب جب بھی کبھی اگر کسی کی ماں، اللہ نہ کرے کسی کی ماں فوت ہو جائے، تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ ہاتھ بڑھائے، اپنی ماں کا غسل خود کروائے۔ اگر بیٹی فوت ہو جائے تو ماں کو چاہیے کہ وہ آگے ہاتھ بڑھائے اور اپنی بیٹی کو غسل دینے میں پہل کرے۔ اور اگر بہن فوت ہو جائے تو دوسری بہن کو چاہیے کہ وہ غسل دینے میں پہل کرے، اور اپنے ذہنوں سے یہ خوف نکال دیں میری پیاری بہنوں، کیونکہ غسل دینے کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جس طرح آپ اپنے دل سے اپنی بہن یا ماں یا بیٹی کو غسل دیں گی، اس طرح کوئی دوسرا نہیں دے سکے گا۔ اور اسی لیے اس کورس کو کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے گھروں میں اگر میت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ خوف نہ کھائیں، بلکہ میت کے لیے ہر کام میں پیش ہوں اور آگے بڑھیں۔ تو شرعی حکم کیا ہے کہ مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کیا ہوتی ہے؟ کہ فرض کفایہ وہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن کو پتہ چلا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی نے ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر کسی محلے میں ایک جنازہ ہو رہا ہے، تو جنازے کی اطلاع تو ویسے سب کو مل چکی ہے، لیکن اگر ان میں سے چند لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی تو سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو تب سب گناہگار ہوں گے۔ لیکن
چند لوگوں نے ادا کی، باقی لوگوں نے ادا نہیں کی، تو نماز جنازہ ادا ہوگی، باقی لوگ بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے فرض کفایہ۔ تو فضیلت انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کورس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کورس کو کمپلیٹ کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ کورس کروایا جا رہا ہے وہ مقصد آپ سب پورا کر لیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔